बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आईनी बेंच की सरबराही से क्यों महरूम किया गया है और ना ही पूरा सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर खां, उनके नाम भी नहीं निकला। आखिर ये आज का जो इजलास है उसमें क्या हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ रखेंगे और चीफ जस्टिस की जो प्रपोजल थी उसको भी क्यों मुस्तरद किया गया। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस के खिलाफ जो बगावत पर जजेस को अक्सा रहे हैं वो क्या मामला है और उनकी उम्र की अदायगी के बाद वो किससे मिलते रहे, उसके मुताल्लिक भी अहम मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। और इसके अलावा हमारा तीसरा मौजू है कि आर्मी चीफ के खिलाफ क्या वाकई आर्मी के अंदर बगावत फूट पड़ी है। इस जो मालूमात है इसमें किस हद तक सदाकत है, कुछ अहम तरीन मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का पहला इजलास होता है जिसमें आईनी बेंच का क़याम और आईनी बेंच की सरबराही का इंतखाब जो है वो किया जाना था। तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये तजवीज़ और ये जो प्रपोजल इजलास में रखी गई कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जितने भी हाजिर सर्विस जजेस हैं उनको एनी बेंच में शामिल किया जाए, तो उसको जो है अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से जो है उसको मुस्तरद किया गया। और उसके बाद जो दीगर 7 अराकीन हैं उन्होंने भी इस फैसले के जो है वो यकसन मुस्तरद कर दिया और चीफ जस्टिस की ये पहली प्रपोजल ही मुस्तरद कर दी गई। और उसके बाद जब चीफ जस्टिस की तरफ से आईनी बेंच के सरबराही के लिए जो है वो नाम जो है वो लिए गए तो उसको भी मुस्तरद किया गया। और उस हवाले से जब चीफ जस्टिस का नाम आया तो उस पर भी अराकीन की तरफ से जो है वो इतराज़ात उठाए गए। फिर उसके बाद जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, उनके नाम पर भी इतराज़ उठाए गए। अब तीनों मोस्ट जो सीनियर लोग जो थे इनके नाम पे इतराज़ इसलिए उठाया गया कि चीफ जस्टिस के मुताल्लिक कहा गया कि 26वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस चूँकि इस तरमीम के जो है वो बेनिफिशरीज़ हैं और आईनी तरमीम के हवाले से हो सकता है कि केसेस जो हैं वो उसमें आईनी बेंच सुनेगा। और इसके अलावा जो दूसरे 2 जजेस हैं उनको करार दिया गया कि ये 26वीं आईनी तरमीम के मुतासरा हैं, तो लिहाजा दोनों किसी न किसी हवाले से जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के मुतासरा और बेनिफिशरी होने की वजह से वो उस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते और ना ही उनको सरबराही दी जा सकती है। फिर उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का नाम लिया गया और वफाकी वज़ीर ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उनका नाम तजवीज़ किया कि उनको जो है इस बेंच में शामिल किया जाए। और ये जो उन दीगर जो अराकीन हैं उनका इंतखाब इस फार्मूले के तहत जो है वो लिया गया कि हर सूबे से 2-2 अराकीन को इस बेंच में शामिल किया जाएगा। पहले एक नाम की तजवीज़ आई, फिर उसके बाद फिर 2-2 नाम जो है उनका इंतखाब का फैसला किया गया। जब सरबराही की बात आई तो फिर ये तय हुआ कि अब जितने भी इसमें जजेस हैं जो बाकी रह जाने वाले जिन जजेस का इंतखाब हुआ है इनमें से जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज हैं, तो लिहाजा उन्हीं के नाम जो है वो कुरा निकला। तो इस पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो अपोजिशन के अराकीन हैं उन्होंने इतराज़ उठाया और उन्होंने इस फैसले की मुखालफत की। तो फिर बाद में मामला वोटिंग पे आया और वोटिंग आपको पता है कि वो खबरें भी आ चुकी हैं कि 5 और 7 से ये जो फैसला जो था वो हुआ। और जो अपोजिशन अराकीन असम्बली हैं जिसमें शिबली फराज साहब थे, उमर अयूब साहब थे उनका, और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे उनका जो एक एतराज़ था उसको मुस्तरद किया गया अक्सरीती राय से। और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो आईनी बेंच के सरबरा जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। ये पहला इजलास था जुडिशल कमीशन का और इसमें पहले इजलास में ही जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो हुकूमती जो इत्तेहाद है या हुकूमती जो बेंच जिसको कह लीजिए अराकीन हैं उनके मुखालफ समत में जो है उन्होंने वोटिंग की। तो लिहाजा इसमें एक जो तासर ये उभर रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर वो इकदाम उठाएंगे, हर वो फैसला जो हुकूमत की तरफ से आएगा उसकी तईद करेंगे। उस हवाले से जो तासर है उसको भी नफ़ी में बदल दिया है आज चीफ जस्टिस ने आज इसके इजलास में वोटिंग करके। तो नाज़रीन, ये आज की अंदरूनी हवाल था। और इसके बाद ये फैसला हुआ है कि जितने भी सूबे हैं तमाम सूबों में भी आईनी बेंच जो है वो बनाया जाएगा और आइंदा जो है वो 2 हफ्तों में ये तमाम सूबों में ये बेंचेस की क़याम का
جو عمل ہے وہ مکمل کیا جائے گا اور اس سے پہلے تمام صوبوں کے صوبائی اسمبلی سے ان کی باقاعدہ منظوری حاصل کی جائے گی اور اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور ابھی یہ جو بینچ بنایا گیا ہے یہ بھی ناظرین 2 ماہ کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا اور اس کے بعد جو ہے اس بینچ میں بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے کہ چیف جسٹس کو انہوں نے ابتدا میں کوشش کی. ہمارا دوسرا جو ٹاپک ہے ناظرین وہ چیف جسٹس کو جو ججز کی بغاوت ہے اس کے متعلق ہے. چیف جسٹس نے اپنے ابتدا سے کوشش کی کہ تمام ججز کو ساتھ لے کر چلا جائے اور انہوں نے فل کورٹ میں بھی بڑے اچھے گڈ جسٹس کا مظاہرہ کیا. اس میں جو مسترد ہونے والے جو ججز تھے جو سپر سیڈ ہوئے تھے ججز ان کو انہوں نے عزت دی, رسپیکٹ دی اور ان کو ساتھ لے کر چلنے کا عندیہ دیا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے اس میں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کو شامل کیا. حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منیب اختر صاحب کو نکال دیا تھا اور منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ خود اس میں پیش نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد جو نئی کمیٹی بنی تھی تو اس میں بھی وہ مائنس ہو گئے. لیکن جو چیف جسٹس موجودہ ہیں انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے جو کام کیا ان دونوں کو ریسٹور کیا اور ان کو اس کمیٹی میں ڈالا. لیکن اس کے باوجود جو ہے ان دونوں ججز کا جو مزاج ہے وہ نہیں بدلا اور خاص کر جس منصور علی شاہ وہ جو ہی عمرے سے واپس آئے تو انہوں نے آ کے ہی مختلف ججز کے ساتھ جو ہے وہ خفیہ ملاقاتیں انہوں نے شروع کر دیں. مختلف ججز کے گھروں میں بھی گئے اور مختلف ججز سے جو ہے وہ مخصوص جگہوں پہ انہوں نے ملاقاتیں بھی کیں اور منیب اختر صاحب ان کے ساتھ شامل تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اس 26ویں ترمیم کے حوالے سے جتنی بھی اپلیکیشنز آئی ہیں ان اپلیکیشنز پر جو ہے وہ فوری طور پر ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. تو اس سلسلے میں انہوں نے چیف جسٹس کو اعتماد میں لیے بغیر ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ایک اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا اور اس میں چیف جسٹس کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا. اور چیف جسٹس جس دن لاہور تھے جو جیل ریفارمز کے حوالے سے جس میں میٹنگ میں مشغول تھے تو اس وقت پھر پیچھے سے منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے دیگر ججز کے باہمی مشاورت کے بعد جو ہے انہوں نے جو ایک خط لکھا کہ 4 نومبر کو اجلاس بلایا جائے جس میں فل کورٹ اجلاس بلایا جائے اور اس میں 26ویں ترمیم کے حوالے سے جتنی اپلیکیشنز آئی ہیں ان کو فکس کر کے جو ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. لیکن چیف جسٹس نے ان کے اس فیصلے پر جو ہے وہ کان نہیں دھرے اور انہوں نے یکسر ان ججز کے جو اقدام ہے اس کو مسترد کر دیا اور ان کے اس فیصلے کو کاز لسٹ میں نہیں ڈالا گیا. اب اس حوالے سے آئینی اور قانونی طور پر جو 2 ججز ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ چیف جسٹس کو آگاہ کیے بغیر یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر یا ان کے اجلاس میں شمولیت کے بغیر جو ہے وہ خود سے اجلاس طلب کر لیں. تو یہ ایک انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام اٹھایا ہے دونوں ججز کی طرف سے اور یہ پہلا اشارہ ہے چیف جسٹس کے لیے کہ وہ آئندہ بھی جو ہے وہ محتاط رہیں. ان کو اس حوالے سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یقینی طور پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چونکہ چیف جسٹس نہیں بنے اور ان کے اندر کا جو ایک وبال ہے جو غصہ ہے وہ بظاہر سامنے آ رہا ہے اور وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی چیف جسٹس کے ساتھ ریلیکس موڈ میں کام کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے. وہ انتہائی جارحانہ انداز میں جو ہے وہ آگے اس سارے معاملے کی فائٹ کریں گے اور ان کا جو حالیہ مزاج نظر آیا ہے ججوں کے ساتھ جو ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو سپریم کورٹ میں ایک تفریق تھی وہ مزید واضح ہوگی. سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ انتشار کا شکار ہوں گے اور گروپ بندی کا شکار ہوں گے اور اس میں جس سے منصور علی شاہ واضح طور پر ایک گروپ کو لیڈ کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس اس سارے معاملے کو کیسے آگے لے کر چلتے ہیں. تیسرا ہمارا ٹاپک ہے جی آرمی چیف کے حوالے سے کل ایک اہم فیصلہ ہوا پارلیمنٹ میں. تمام سروسز چیف کی جو مدت ملازمت کا دورانیہ ہے اس کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا اور اس کی بینیفیشری جو ہیں وہ آرمی چیف بھی ہوں گے اور آرمی چیف صاحب کی جو مدت ملازمت ہے وہ بھی 3 سال سے بڑھ کر 5 سال پہ چلی گئی ہے اور اس میں جو ان کی بلائی حد ہے عمر کی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد اگلے سال نومبر میں جو چیف جسٹس صاحب نے ریٹائرڈ ہونا تھا 2025 میں اب 2027 تک تو وہ ان کے اوپر ایک مہر لگ چکی ہے کہ وہ اپنے اس عہدے پر قائم رہیں گے اور اس کے بعد ایکسٹینشن ملتی ہے تو وہ پھر اس کے بعد کا فیصلہ ہے. لیکن یہ ایک اہم قانون سازی تھی اور اس کو لے کر کے آج سوشل میڈیا میں اور مختلف جو عوامی حلقے ہیں اس میں افواہیں یہ پھیلائی گئیں کہ آرمی کے اندر اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ زبردست بغاوت پھیلی گئی ہے اور آرمی کے جو سینئر آفیشلز ہیں فارمیشن کمانڈرز ہیں کور کمانڈرز ہیں ان کی طرف سے اس فیصلے کو مسترد کیا گیا ہے اور کھچڑی یہ پک رہی ہے کہ آرمی چیف کو جو ہے اس فیصلے
کو ریورس کرانے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جائے۔ تو یہ اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے جب میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا تو قطعی طور پر ایسی بات نہیں تھی، اور اس کو جو ہے اس یہ جو ججز یہ جو آرمی کے اندر بغاوت کا جو میٹرز ہے اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑا گیا کہ رات کو کچھ 5 میجر جنرلز تھے، ان کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر بھی ترقی دی گئی ہے۔ تو تاثر یہ دیا گیا کہ چیف جو آرمی چیف ہیں انہوں نے 5 مزید لیفٹیننٹ جنرلز کو جو ہے پروموشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ججز جو آرمی میں آرمی چیف کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا ان کا مقصد ہے۔ تو اس حوالے سے آرمی کے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسی بات نہیں، جو ججز کی پروموشنز ہے وہ باقاعدہ ایک پراپر طریقہ کار ہے، ایک بورڈ بیٹھتا ہے، اس میں چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اور اسی ڈیسیجنز کے بعد جو ہے اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو جو جن میجر جنرلز کی پروموشنز ہوئی ہے وہ باقاعدہ ایک پروسیجر کے تحت ہوئی ہے، اس کو ہنگامی بنیادوں پر ان کی پروموشنز نہیں ہوئی۔ تو لہذا کوئی ایسا کہیں پہ بھی حالات ایسے نہیں ہیں، نہ ہی فارمیشن کمانڈرز میں اور نہ ہی کوئی جو کور کمانڈرز ہیں ان کی حد تک کہ وہ انہوں نے آرمی چیف کو جو ہے وہ فیصلہ ریورس کرانے کے لیے مجبور کرنے کے لیے کوئی میٹنگ کی ہے یا کوئی پلاننگ کی ہے۔ تو جو حالیہ جو پروموشنز ہوئی ہیں وہ معمول کے مطابق ہیں۔ ان پروموشنز کا مقصد قطعی طور پر نہیں ہے کہ جو پہلے لیفٹیننٹ جنرل جو 3 اسٹار جنرلز وہاں پہ ورکنگ کر رہے ہیں ان کو کسی حوالے سے جو ہے وہ نظر انداز کیا جائے، بلکہ کچھ ماضی میں کچھ ریٹائرمنٹس ہوئی ہیں اور کچھ آنے والے دنوں میں بھی ریٹائرمنٹس ہونی ہیں، تو ان کی جو خالی جگہیں ہیں ان کو پر کرنے کے لیے ایک معمول کے مطابق یہ پروموشنز ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔